بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس کو اتارا ہے، یعنی کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، نازل فرمایا تاکہ تم خوب سمجھ لو، اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ قصہ یوسف کا سوال کرنے والے عرب کے یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرما دیا تاکہ وہ غور کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق و حقانیت پر ایمان لائیں، اور اس قصے میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت سارے اچھے بیان، بہت سارے اچھے قصے، اس لیے کہ بھیجا ہے ہم نے تیری طرف یہ قرآن، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل فرمایا، اور آپ البتہ اس سے پہلے ان قصوں سے، ان باتوں سے انجان تھے، بے خبر تھے۔ یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ، اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے ناواقف تھے۔ اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہی، اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال واضح ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے سے ان میں اور تاریخ عالم سے ناواقف تھے۔ اب اس واقفیت کا کوئی بھی ذریعہ سوائے تعلیم الہی اور وحی نبوت کے نہیں ہو سکتا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے۔ کرتبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعہ سے پہلے وفات پا چکی تھی، مگر ان کی خالہ والد ماجد کے نکاح میں آ گئی تھی۔ خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام سمجھی جاتی ہیں، خصوصاً جب کہ وہ والد کی زوجیت میں آ جائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جائے گا۔ قالا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعنی بیٹا، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خواب سن کر تمہاری عظمت و شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان آیات میں چند مسائل قابل ذکر ہیں: خواب کی حقیقت اور درجہ اور اس کی قسمیں۔ سب سے اول خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والے واقعات و اخبار کا درجہ اور مقام ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت خواب کی یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں جن کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح اور صادق ہے، مگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کچھ عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد، ناقابل اعتبار کر دیتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا رہتا ہے
वही ख्वाब की शक्ल में उसके सामने आ जाती है। और कभी ऐसा होता है कि शैतान कुछ सूरतें और वाक़यात इसके ज़हन में डालता है, कभी खुश करने वाले और कभी डराने वाले। ये दोनों किस्में बातिल हैं, जिनकी ना कोई हकीकत है और ना ही असलियत है, ना इसकी कोई वाकई तदबीर हो सकती है। इनमें पहली किस्म को हदीस नफ्स और दूसरी को तस्वीर शैतानी कहा जाता है। तीसरी किस्म जो सही और हक है, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म का इल्हाम है, जो अपने बंदा को मुतनब्बा करने या खुशखबरी देने के लिए किया जाता है। अल्लाह ताला अपने ख़ज़ाना गैब से बात चीज़ें इसके कल्ब व दिमाग में डाल देते हैं। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मोमिन का ख्वाब एक कलाम है, जिसमें वो अपने रब से शर्फ़ गुफ्तगू हासिल करता है। ये हदीस तबरानी ने बसंद सही रवायत की है। इसकी तहकीक सूफिया कराम के बयान के मुताबिक ये है कि आलम में जितनी चीज़ें वजूद में आने वाली हैं, इसमें इस वजूद से पहले हर चीज़ की एक ख़ास शक्ल आलम मिसाल में होती है, और इस आलम मिसाल में जिस तरह जवाहर और हक़ाइक़ साबता की सूरतें और शक्लें होती हैं, इसी तरह मुआनी और एराज़ की भी ख़ास शक्लें होती हैं। ख्वाब में जब नफ्स इंसानी ज़ाहिर बदन की तदबीर से फारिग होता है, तो बास औक़ात इसका ताल्लुक़ आलम मिसाल से हो जाता है। वहाँ जो कायनात की शक्लें हैं वो इसको नज़र आ जाती हैं। फिर ये सूरतें आलम गैब से दिखाई जाती हैं। बाज़ औक़ात इनमें भी कुछ अवारस ऐसे पैदा हो जाते हैं कि असल हकीकत के साथ कुछ तख़य्युलात बातिला शामिल हो जाते हैं। इसलिए अहले तबीर को भी इसकी तबीर समझना दुश्वार हो जाता है, और बाज़ औक़ात वो तमाम अवारस से पाक साफ़ रहती है, तो वो असल हकीकत होती है। मगर इनमें बाज़ ख्वाब मुहताज तदबीर होते हैं, क्योंकि इनमें हकीकत वाक़या वाज़िया नहीं होती। ऐसी सूरत में भी अगर तदबीर गलत हो जाए तो वाक़या मुख्तलिफ हो जाता है। इसलिए सिर्फ वो ख्वाब सही तौर पर इल्हाम मिन अल्लाह और हकीकत साबता होंगे जो अल्लाह की तरफ से हो, और इसमें कुछ अवारत भी शामिल ना हुए हों और तदबीर भी सही दी गई हो। अम्बिया अलैहिस्सलाम के सब ख्वाब ऐसे ही होते हैं, इसीलिए इनके ख्वाब में वही का दर्जा रखते हैं, यानी कि इनके ख्वाब वही का दर्जा रखते हैं। आम मुसलमानों के ख्वाब में हर तरह के एहतमाल रहते हैं, इसलिए वो किसी के लिए हुज्जत और दलील नहीं होते। इनके ख्वाबों में बाज़ औक़ात तबी और नफसानी सूरतों की आमेज़श हो जाती है, और बाज़ औक़ात गुनाहों की जुल्मत और कदूरत सही ख्वाब पर छाकर इसको नाकाबिल एतमाद बना देती है। बाज़ औक़ात तबीर सही समझ में नहीं आती। ख्वाब की ये तीनों किस्में हैं। एक शैतानी है, जिसमें शैतान की तरफ से कुछ सूरतें ज़हन में आती हैं। दूसरी वो जो आदमी अपनी बेदारी में देखता रहता है, वही सूरतें ख्वाब में सामने आ जाती हैं। तीसरी किस्म जो सही और हक है, वह नबूवत के अज्जा में से 46वां जुज़ है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम है। ख्वाब में जुज़ नबूवत होने के मायने और इसकी तशरीह ये किस्म जो हक और सही है, और सही अहादीस नबविया में नबूवत का एक जुज़ करार दी गई है। इसमें रवायात हदीस मुख्तलिफ हैं, बास में 40वां जुज़ और बास 46वां जुज़ बतलाया, और बास रवायात में 49 और 50 और 70वां जुज़ होना भी मनकूल है। ये सब रवायतें तफसीर करतबी में जमा करके इब्ने अब्दुल बर की तहकीक ये नकल की ही कि इनमें कोई तज़ाद व तखालुफ़ नहीं, बल्कि हर एक रवायत अपनी जगह सही और दुरुस्त है, और तदाद अज्जा का ये इख्तिलाफ ख्वाब देखने वालों के मुख्तलिफ हालात की बिना पर है। जो शख्स सच्चाई, अमानत, दयानत और कमाल ईमान के साथ मुत्सफ़ है,
اس کا خواب نبوت کا 40واں جز ہوگا، اور جو ان اصحاب میں کچھ کم ہے اس کا 46واں یا 50واں جز ہوگا، اور جو اور کم ہے اس کا خواب نبوت کا 70واں جز ہوگا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اب سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے۔ تفسیر مظہری میں اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نبوت کا سلسلہ 23 سال جاری رہا۔ ان میں سے پہلی 6 ماہی میں یہ وحی الہی خوابوں کی صورت میں آتی رہی، باقی 45 6 ماہیوں میں جبرائیل امین کے پیغام کی صورت میں آئی۔ اس حساب سے سچی خواب وحی نبوت کا 46واں جز ہوا، اور جن روایات میں کمی اور بیشی کے عدد کا ذکر ہے ان میں یا تقریبی کلام کیا گیا یا وہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے جز نبوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں، مثلاً یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے، یا غیب کی ایسی دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا، تو اس کا ذریعہ بجائے امداد و الہام خداوندی ہے، یعنی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی امداد اور الہام کی وجہ سے ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا، جو اصل میں خاصہ نبوت ہے، اس لیے اس کو ایک جز نبوت قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جز سوائے مبشرات کے باقی نہ رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ سچی خواب جس میں ثابت ہوا کہ نبوت کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں، صرف اس کا چھوٹا سا جز باقی ہے، جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے۔ کبھی کافر فاسق آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق اور فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے 2 ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن پاک میں ذکر ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے۔ خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے جو اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کہ کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے اس شخص کے سوائے اس شخص کے جو عالم اور عاقل ہو، یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو۔ نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرا نفسانی خیالات، تیسرا شیطانی تصورات۔ اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے، اور کسی سے ذکر نہ کرے تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔
وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں، وہ اس عمل سے دفع ہو جائیں گے، اور اگر سچا خواب ہے تو اس عمل کے ذریعے اس کی برائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔ خواب کی تعبیر۔ خواب کو تعبیر پر موقوف رہنے کا مطلب تفسیر مظہری میں یہ بیان فرمایا کہ بعض تقدیری امور مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے، بلکہ معلق ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور نہ ہوا تو پڑ جائے گی، جس کو قضائے معلق کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بری تعبیر دینے سے معاملہ برا اور اچھی تعبیر سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی حدیث میں ذکر ہے کہ ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقل مند نہ ہو یا اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر سن کر انسان کے دل میں یہی خیال جمتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس سے اعادت اللہ کے مطابق اس پر مصیبت آنا ضروری ہو گیا۔ سائے سے جو یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف اور مصیبت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعی حرام نہیں۔ اس لیے اگر کسی سے بیان کرتے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ غزوہ احد کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی، اور دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت حمزہ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی، جو بڑا حادثہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا تھا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے۔ یہ غیبت میں داخل نہیں۔ مثلا کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کو باخبر کر دے۔ یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ بھائیوں سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت اور عزت وغیرہ کا ذکر نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ کی وافر مقدار میں نعمتیں ملی ہیں اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس آیت اور بعد کی آیات سے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل کا ذکر ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہ تھے، ورنہ قتل یوسف کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی تدبیر اور باپ کی نافرمانی کا عمل ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے۔